رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، امراض الامہ اس سلسلے کے تحت آپ لوگوں کے سامنے امت کے وہ خاص بیماریاں جس کی وجہ سے امت ضلالت کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں گم ہو گئی، اور اس سے نکلنا کیسے ہے، کیسے ہم اللہ کو پھر سے راضی کرنا ہے، اور کیسے ہم پھر وہ امت بننا ہے جس کو رب العالمین نے خیر امت کہا۔ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس لقب کے حامل جو امت تھی آج سب سے بدترین شکل کے بن چکے ہیں، تو یہ کیوں اور کیسے ہم اس سے نجات حاصل کریں؟ اس رمضان المبارک میں یہ سلسلہ میں نے شروع کیا تھا، تو آج جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ سب سے اہم مسئلہ، حالانکہ اس کا حقدار تو سب سے پہلی رات تھی جہاں پر میں نے شروع کیا تھا، لیکن میں نے بعض تقسیمات کے تحت بات کو سمجھنا آسان ہو جائے میں نے پہلے ذکر نہیں کیا، اور آج کی رات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ وہ بیماری جس کی وجہ سے جتنے مصائب و آلام ہم پر آئے ہیں، ہم اگر کہہ سکتے ہیں کہ اس کا واحد اگر وجہ اور راز کوئی ہے تو وہی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم نیست و نابود ہو گئے، اللہ کے گویا کہ مغبوس ٹھہرے۔ اللہ نے جس طرح یہود و نصارہ پر لعنت اور غصہ ہوا، اسی حیثیت سے امت مسلمہ بھی اسی کنڈیشن پہ آئی، تو وجہ اس کی ایک ہے۔ آج اسی بیماری کی طرف ہم توجہ دلائیں گے کہ پھر سے ہم کو کیسے اس پر کام کرنا ہے اور اس کا علاج کرنا اور کیسے نکلنا ہے۔ وہ ہے توحید سے دوری، شرکیہ اعمال کو اپنے اندر یا شرک کو اس حد تک اپنا لینا کہ اللہ تبارک و تعالی کے اور بندوں کے درمیان کوئی تفریق نہ رہ جائے۔ یہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا گناہ ہے جس کو رب نے کبھی معاف نہیں کیا، کسی قوم کو بھی معاف نہیں کیا، اور ہم کو بھی کبھی معاف نہیں کرے گا اگر اس پر ہی موت ہو جائے۔ تو اس تناظر کی حیثیت سے میں آپ کو شرک کی وضاحت نہیں دوں گا، کیونکہ میں
بہت مرتبہ اس کی وضاحت دے چکا ہوں، اور اس پر کیا ہے گھنٹوں بیانات میرے موجود ہیں، جن کو تفصیلی طور پر کیا ہے اور لوازمات اور مضامین چاہیں وہ دیکھ لے سکتے ہیں۔ میں صرف آج جو ذکر کروں گا، جو مجھے 1 گھنٹہ ملا ہے، اس کے اندر مجھے آپ تک وہ پیغام پہنچانا ہے، وہ میں مثبت انداز میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ توحید سے دوری، تو لفظ توحید کو سمجھنا چاہیے ہر مسلمان۔ توحید کو سمجھے بغیر ایک بہت بڑا سوال ہے جو آپ کو آج میں ذہن میں لا رہا ہوں، اور اس کو غور کیجئے، بالدلائل بتا رہا ہوں، اپنی بات نہیں۔ کیا توحید کو سمجھے بغیر، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھے بغیر لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا اس سے مسلمان ہو جاتا ہے؟ کیا اس سے اس کے نمازیں قبول ہو جاتی ہیں؟ ایک ایسا سوال ہے جو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سینکڑوں مسلمان مل جائیں گے، لیکن کیا لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو، علم کو، اس کے احکامات کو، اس کے شرائط کو، اس کے کم از کم معنی کو ہم نے جانا؟ بغیر جانے کیا لا الہ الا اللہ کا اقراری مسلمان بن گیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور توحید سے نابلد ہے، تو کیا اس کا لا الہ الا اللہ رب قبول کرے گا؟ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ حالانکہ اس معاملے میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب بخاری کے اندر 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات لائے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بغیر علم کے کہنے والے کا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ میری بات نہیں ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ جو سب متفق علیہ مانتے ہیں کتاب کو، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، انہوں نے باب باندھا ہے۔ باب کون سا باب، کون سا عنوان؟ باب کا مطلب یہاں پر عنوان ہے، عنوان باندھتے ہیں پھر حدیث لاتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، یہی انداز پوری کتاب کا ہے۔ تو اپنی کتاب الایمان میں باب باندھا ہے العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل۔ کیا مطلب؟ اس بیان میں یا اس کتاب کے اندر میں یہ بات لا رہا ہوں کہ علم کا ہونا ضروری ہے بولنے سے اور عمل کرنے سے پہلے۔ اچھی طرح سمجھو کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ باب العلم قبل القول والعمل، ایسا باب، ایسا عنوان جس کا مطلب یہ ہے کوئی بندہ اگر بولے یا عمل کرے، کوئی بھی بات بولے یا عمل کرے، بولے یا عمل کرے، قولی والعمل، اس سے پہلے اس کی جانکاری ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ اس کا قول معتبر ہے نہ اس کا عمل معتبر ہے۔ یہ کہنے کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 19ویں آیت، سورہ محمد، سورہ محمد نام کا سورہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا باب باندھے، نیچے تشریح لا رہے ہیں، دلیل کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ قرآن سے دلیل دے رہے ہیں۔ بخاری بہت سے مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے کتاب کی شروعات میں جہاں احادیث بیان کی ہے وہاں پر کتاب قرآن کی آیتوں میں استدلال کیا ہے، اگر ضرورت پڑے مسئلے کی تو اوپر مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اس مسئلے کا بیان باب قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، جاننا ضروری ہے بولنے سے اور عمل کرنے سے پہلے۔ اور نیچے بتاتے ہیں الدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل یہ ہے کہ فرمایا کہ سورہ محمد کی 19ویں آیت فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ محمد میں 19ویں آیت کہ جانو، علم حاصل کرو پہلے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، بغیر جانے لا الہ الا اللہ میرے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ، جانو۔ تو پہلے اللہ تبارک فَبَدَأَ بِالْعِلْم، اللہ کے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شروع کیا اس آیت کو علم سے، بعد میں کلمہ پڑھا۔
بعد میں کلمہ سکھایا. پہلے کلمے سے پہلے کہا کہ فعلم، جان. اور خطاب کس سے ہو رہا ہے یہاں پر؟ تو خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، جو کہ پوری امت کے لیے کیا ہے، اس کے بعد یہی حکم ہے. تو فرمایا کہ پہلے جانو پھر لا الہ الا اللہ کہو. لا الہ الا اللہ کیا کہہ رہے ہو جانو تو تمہارا لا الہ الا اللہ قبول ہے. جانتے ہی نہیں ہو لا الہ الا اللہ ہے کیا، کیسے قبول ہوگا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی تشریح ہے، میں نے کچھ اس میں ایڈ نہیں کیا. عربی متن کے ساتھ، عربی بات کے ساتھ، عربی لکھت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا. کہیں بھی کسی بھی کیا ہے پبلیکیشن کی کیا ہے لے لو، کتاب العلم اٹھا کے پڑھو، باب دیکھو، العلم قبل القول والعمل، قوله تعالی الدلیل فاعلم انه لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا کہہ رہے ہو یہ جانو. سینکڑوں ہزاروں میں سے اگر نکالیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں نہیں 1000 میں 5 نکلیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ سمجھ کے پڑھا ہے، اس کے شروط کو سمجھا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھا ہے، اس کے اندر بیان کی گئی توحید کو سمجھا ہے. ورنہ تو ہمارا 1000 میں 99% ایسے ہوں گے، یا اگر 95% ایسے ہوں گے جن کو کیا ہے باپ دادا سے کلمہ ملا، انہوں نے کبھی نہیں سوچا، کبھی غور نہیں کیا، حتیٰ کہ کیا ہے اس کا معنی بھی نہیں جانا. معنی کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے. ٹھیک سے ترجمہ کر دو لا الہ الا اللہ کا، بہت سے لوگ نہیں کر سکتے، جبکہ اس کا علم ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس کے بغیر تو قابل قبول ہی نہیں. اگر ایسے ہی جاہلیت کے طور پر، ایسے ہی جہالت کے رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہنا تھا تو میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ابو لہب ابو جہل کہہ دیتا. اس کو جتنا معلوم تھا آج کے عام مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے. اس کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ ایک کلمہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی اپنی پوری زندگی سرینڈر کر دینا ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول میں دے دینا ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی اپنے خواہش نفس کی پیروی نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہم شرک نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہم کیا ہیں اپنی منمانی نہیں کر سکتے. یہ معلوم تھا، اس واسطے پوری زندگی ایمان نہیں لایا. اس کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ ایک کلمہ نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ تو ایک عہد ہے. لا الہ الا اللہ ایک اگریمنٹ ہے جس کے تحت ہمیں ہر قسم جو بھی ہو اس سب کے لیے ایک ہی اصول ہے. کا بڑا ہو چھوٹا ہو عالم ہو ظالم ہو، سب کے لیے ایک اصول ہے کہ سب کچھ چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت میں آ جاؤ. تمہارے جو کچھ بھی ہیں، خواہ تم وہ اولیاء رکھتے ہو یا بت رکھتے ہو یا محبوب رکھتے ہو یا مرید رکھتے ہو یا پیر رکھتے ہو یا جھنڈے گنڈے بنڈے رکھتے ہو یا بڑے بڑے کیا ہیں دوسرے قدرتی مناظر اپنے محبوب رکھتے ہو، ان سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کو پوجنا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے. تو ہم لات کو چھوڑنا، منات کو چھوڑنا، ہر خواہش نفس کو چھوڑنا پڑے گا تو ہم اسلام قبول نہیں کریں گے. یہی وجہ تھی کہ ابو جہل مرتے وقت تک اسلام نہیں لایا. اسے معلوم تھا لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ایک اگریمنٹ ہے. ٹوٹل تبدیلی کا نام لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کہو، منمانی کرو، سود بھی کھاؤ. لا الہ الا اللہ کرو، شرکیہ افعال بھی کیا ہے کرتے رہو. لا الہ الا اللہ کہو، قبروں پر اور اسی طرح دوسرے لوگوں یا مریدوں یا وزیروں یا پیسوں پہ اپنے ماتھے ٹکاتے رہو، اپنے سجدے کرتے رہو. لا الہ الا اللہ کرو، اپنی منمانی زندگی کرتے رہو. لا الہ الا اللہ کہو، سود کھاتے رہو. لا الہ الا اللہ کرو، حرام کاری کرتے رہو. اگر یہ معلوم ہوتا تو ابو جہل پہلے اسلام قبول کر لیتا. اس کو معلوم تھا زندگی کی تبدیلی کا نام لا الہ الا اللہ ہے. یہ ایک کلمہ نہیں ہے صرف پڑھ لو اور جو چاہے کرتے رہو. وہ شعوری طور پہ جانتا تھا. ہم بے شعوری مسلمان ہیں، خاندانی طور پر ہمیں کیا ہے معلوم ہوا ہم مسلمان ہیں بس. اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس شعور نہیں ہے کہ ہم نے اس کو جان کر پڑھا. جان کر پڑھنا ہے، جان کر قبول کرنا ہے. اس کے تقاضے جاننا، شرائط جاننا، پھر قبول کرنا ہے، تب کہیں جا کے حقیقی مسلمان ہوتے ہیں.
جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو باندھا ہے کہ علم پہلے ہو پھر لاؤ، قول لاؤ پھر عمل لاؤ. تم قول بھی ہے عمل بھی ہے لیکن علم نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں قبول کرتا. تو آج ہمیں اثر نو ایک طور پر اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے. بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے پچھلی تمام عبادتیں کیا ہے آپ کی ضائع ہو گئی. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تو کم از کم اثر نو ایک مرتبہ اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ ہم جو کہہ رہے ہیں کیا واقعی ہم نے سمجھا، اس کے تقاضے کیا ہیں، معلوم تھا، ہمیں علم تھا، نہیں تھا تو کم از کم آج معلوم کرنے کے بعد اس پر عمل کرو گے، تہیہ کرو، اگریمنٹ کرو، عہد کرو اللہ سے. اسی عہد کو توڑنے کے پاداش میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو نیست و نابود کر دیا. بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اللہ نے کیا کہا بقرہ کے ابتدائی آیات میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کا، اور جو عہد تمہارے ساتھ میرا ہوا ہے اس کو تم پورا کرو تو میرے ساتھ جو عہد ہوا ہے تمہارا اس کو میں پورا کروں گا. کیا عہد؟ یہی لا الہ الا اللہ کا عہد. اللہ ایک ہے معبود، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس اعلان کوئی اعلان نہیں، عہد کا. ہاں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان. سورہ یاسین میں فرمایا بنی نوع انسانیت سے ہم نے عہد لیا تھا، دیکھو میرے علاوہ کسی اور کی بندگی، شیطان کی بندگی نہ کرنا، اس عہد کو تم پورا کرو. تو میں نے عہد کیا تم سے کہ تمہیں عزت دوں گا، تمہیں بخشوں گا، تمہیں جنت دوں گا، اس عہد کو میں پورا کروں گا. لیکن پہلے تم عہد کو پورا کرو. تمہارا جو عہد ہے اس پہ تم قائم تھے، تم توحید کو مانا، تم اپنی زندگی ایک اللہ ہی پر اپنی عبادتوں کو خالص کرتے ہوئے زندگی گزارا، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کبھی شرک نہ کیا، تب کہیں جا کے تم کیا ہدایت یافتہ ہوگے. اگر زندگی کے کسی مرحلے میں بھی توحید سے تم نے کیا روگردانی کی تو یاد رکھو پھر تو تم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں. سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی صاف کہہ رہا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. دیکھو یاد رکھو، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا، وہی ہدایت یافتہ ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کون آدمی ظلم نہیں کرتا؟ ہر کسی کے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ ظلم ہو ہی جاتا ہے، پھر تو کوئی ہدایت والا نہیں بنا. کہا کہ نہیں، یہاں عام ظلم مراد نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد، تم نے حضرت لقمان کی بات نہیں سنی؟ سورہ لقمان میں اللہ نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم شرک ہے. آدمی کو مارا ظلم ہے، لیکن وہ ظلم نہیں ہے جہاں یہاں مراد ہے اس آیت پہ. آدمی پہ کیا ہے تان کیا، آدمی پہ کیا ہے زیادتی کی، ظلم ہے، لیکن وہ ظلم یہاں مراد نہیں ہے. کائنات کا سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، شرک ہے. تو فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا، کا مطلب ہے شرک کے ساتھ نہ ملایا، کبھی شرک نہ کی زندگی میں. اولئک لہم الامن، انہی کے لیے کیا ہے امن سکون ہے. وہم مہتدون، وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی جنتی ہیں. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. جنہوں نے بھی زندگی میں کبھی بھی شرک کیا اور توبہ نہ کی، مر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا اپنا فیصلہ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ہم نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. یہ بات کبھی بدلنے والا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کبھی نہیں بدلتی. 2 مرتبہ نساء میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما.
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ہر گناہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. جو کوئی شرک کرے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا. دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑا جھوٹی بات، بہت بڑا گناہ کا کردار ادا کیا ہے. ہم معاف نہیں کریں گے. اللہ کی بات تو بدلتی نہیں، تو کسی کے لیے معافی نہیں، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے بھی معافی نہیں ملی. ابو طالب کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کیا تو صاف کہہ دیا گیا ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے سزاوار نہیں، ایمان والوں کے لیے بھی سزاوار نہیں. ان یشرکوا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی کے لیے، مسلمانوں کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تمہارے چچا ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول آپ ابو طالب کے لیے استغفار بھی نہیں کر سکتے، صاف کہہ دیا گیا آپ نہیں کر سکتے. وہ کیونکہ مشرک مرے، 50 سال ساتھ دینے والے چچا. جنت تو بہت دور کی بات ہے، استغفار نہیں کر سکتے نبی. نبی کے لیے روک دیا گیا ما کان للنبی والذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے بھی روک دیا گیا ان یستغفروا للمشرکین، خواہ تمہارے کوئی بھی ہوں، باپ ہوں، ماں ہوں تمہارے، اگر مر گئے شرک پر تو استغفار نہیں کر سکتے. تو اتنی سنگین ترین بات کہی گئی، اور توحید کو اتنا اعلیٰ مقام دیا گیا کہ اگر توحید پر تم عمل کر لو، کچھ بھی ہو جائے تم جنتی ہو. لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ سمجھ لو، لا الہ الا اللہ پر اپنی زندگی گزار لو. کبھی تم نے شرک کا کوئی فعل نہ کیا تو یاد رکھو اللہ ایک نہ ایک دن تمہیں جنت بھیجے گا. خواہ زانی ہو، خواہ چوری کرو، خواہ کوئی بھی عمل کر لو، لیکن توحید ساتھ میں تھی. جھکانی یہ سر کسی کے آگے، اٹھانی یہ ہاتھ کسی کے آگے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو وہ تو ایک نہ ایک دن جنت ضرور جائے گا، توحید والا ضرور جائے گا. ابو ذر غفاری نے کہا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ چوری کرے، زنا کرے. کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ، چوری کرے زنا کرے تب بھی؟ کہا کہ ہاں تب بھی، چوری کرے زنا کرے تب بھی جائے گا. 3 مرتبہ پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چوری کرے زنا کرے تب بھی؟ کہا کہ ہاں جائے گا، تمہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، لیکن جائے گا ضرور بھی ضرور. توحید اگر ہوگی تو جائے گا. مسلم کی روایت میں فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا، مخلصا من قلبی دخل الجنہ، وہ ضرور جنت میں جائے گا. خالص رہا اس کے ساتھ، شرک نہ کیا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری زندگی کا محور و مرکز تبلیغ، دعوت، شرک سے دوری، توحید سے قریب کرنا، توحید سکھانا، توحید پورا عمل. جیسا کہ امام ابن القیم کہتے ہیں اگر قرآن کو تمام کے تمام لوازمات کے ساتھ سمیٹ دیا جائے اور ایک لفظ میں کہا جائے کہ قرآن میں کیا ہے، تو فرمایا کہ القرآن کلہ التوحید، پورا قرآن اصل میں توحید پر ہے، توحید سکھانے آیا ہے. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک جو کچھ بھی ہے وہ توحید ہے. اصل توحید چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے، جو ذمہ حفاظت کا رب نے لیا ہے، اور یہی امت نے کام کیا. ان کی نمازیں رہی، ان کے روزے رہے، ان کی تہجد گزاریاں رہی، ان کی عبادتیں رہی، لیکن اندرونی طور پر پھوکل کر دیا کہ ان کے پاس یہ سب قبول ہونے کے لیے جو سب سے پہلی شرط تھی توحید، وہ چلی گئی. اس کے اندر بگاڑ لایا، توحید سے دوری ہو گئی. آج جان لو کہ توحید کیا ہے. لا الہ الا اللہ کو جان کر مان کر قبول کرو. کیسے قبول کرو؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اپنے لیے، کہ پوچھا گیا کون، نسب بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے، کہا تم رب رب کہتے ہو نا جی، اللہ اللہ، یہ کون ہے جی؟
ذرا بتاؤ تو صحیح، تعریف کرو اس کی، انٹروڈکشن دو۔ آیت اتری قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالی کون ہے؟ آیت اتری اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی کون ہے؟ آیت اتری لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ اللہ تبارک و تعالی کون ہے؟ آیت اتری للہ الواحد القہار للہ الواحد القہار۔ اللہ تبارک و تعالی کون ہے؟ آیت اتری اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ۔ اللہ تبارک و تعالی کون ہے؟ آیت اتری الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ تبارک و تعالی میں کون ہوں جگہ جگہ واضح کر رہا ہے۔ کیسے ماننا ہے تمہیں؟ کیسے ماننا ہے؟ کہو وہ ایک ہے، ایکتا ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کی حاجت، کسی کی ضرورت، کسی کی مدد، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی مددگار، کوئی ہیلپ کرنے والا ضرورت نہیں ہے اس کو۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس سے کوئی جنا ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے، کسی کو نہیں بانٹے، کسی پر شریک نہیں کیے، کسی کو کوئی اقتدار نہیں دیا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی، زندہ ہے، قیوم، ہمیشگی کے ساتھ، لا تأخذہ سنہ، اس کو دیکھنے میں، پوری کائنات کو سنبھالنے میں تھکان نہیں ہوتی، اونگ نہیں آتی، تھکان تو بہت دور کی بات ہے، ولا نوم، نیند نہیں آتی اسے، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے اس کے دربار میں جو سفارش کر سکے، آواز نکال سکے، بول سکے بغیر اجازت کے، جب تک کہ اللہ خود اجازت نہ دے دے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین کا وہی مالک ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، یہ دونوں کائنات، چاند سورج آسمان زمین، ان سب کی حفاظت کرتے ہوئے اسے کبھی کیا نہیں ہوتی، تھکان نہیں ہوئی کہ تم دوسروں کو لا کے شریک کرو کہ اللہ بچہ دے چاہتے تو تھک گیا ہے، آج میں قادر ولی سے مانگ لیتا ہوں۔ تھکان، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پیچھے کیا ہوا وہ بھی معلوم ہے، درمیان میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، اگلا کیا ہوگا وہ بھی معلوم ہے، کائنات میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، کوہساروں کے اندر، غاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، اور 12 گھنٹے کی دن میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں ہر چیز ہے احاطہ کیے ہوئے، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تم دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جاؤ، بلکہ کائنات کے کسی کونے میں پہنچ جاؤ، وہ سب کا سب کیا ہے، میرے علم میں ہے۔ اور کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اور عرش کس پہ ہے؟ کرسی پہ ہے۔ کرسی کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی۔ خالی کرسی آسمان و زمین پہ چھائی ہوئی ہے تو عرش کتنا بڑا ہوگا، تصور نہیں ہے تمہیں۔
بس خالی ایک تصور دیا، بس اتنا جان لو ابن عباس کے مطابق تو کرسی وہ ہے جہاں رب کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. پاؤں رکھنے کی جگہ کتنی بڑی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان اور زمین اس کی کرسی کے نیچے ہے، گویا کہ چھائی ہوئی ہے وہ. تو رب کا عرش کتنا بڑا، پھر رب اس کی شان کے لائق ہے وہ. یہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے کہ اس کو ایکتائی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، کسی معاملے میں کوئی شریک نہیں، نہ پیدا کرنے میں، نہ اولاد دینے میں، نہ رزق دینے میں، نہ مشکلات کو ٹالنے میں، نہ موسموں کو تبدیل کرنے میں، نہ تمہارے گھروں اور تمہارے جگہوں کو توسیع کرنے میں. ہر کام میں اللہ ایک واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ توحید کا سب سے اہم معنی یہ ہے کہ کوئی رسم یا رکن یا ایکشن جو عبادت کا ہو رب کے علاوہ کسی اور کو جائز نہیں. یہی بتانے کے لیے ہر نبی آیا، عبادت کسی کی نہیں کرو. رب ہے مان لو نہیں، یہ تو سب مانتے تھے. عبادت کسی کی نہ کرو. توحید ربوبیہ، اللہ رب ہے، مالک ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا، اس کو کوئی دو رائے نہیں تھی. حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ کی قوم تک جتنے قومیں آئی سب مانتے تھے اللہ کو کہ اللہ رب ہے، اللہ نے پیدا کیا. مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. وہ آیتیں میں نے تفصیل کے ساتھ کئی مرتبہ بتائی ہیں. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں دوسری طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. تو اس کی تو بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکا ہے کہ رب کو مانتے تھے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی تقدیریں بنانے والا. یہ سب کچھ مشرکین مکہ مانتے تھے. تو شرک کہاں ہوا؟ شرک ہوا وہ عبادت اسی کی نہیں کرتے تھے جیسے آج کی امت کر رہی ہے. آج امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اللہ نے پیدا کیا مان لیا، اللہ نے دیا مان لیا، اللہ دے رہا ہے مان لیا، سب کر لیا، لیکن عبادت کی شکلیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی جاری ہیں. کسی قبر کے لیے، کسی جھنڈے کے لیے، کسی بنڈے کے لیے جھکنا، سجدہ، رکوع، قومہ، نظر، نیاز، دعا، ذبح، یہ جتنی چیزیں عبادت کی شکلیں ہیں وہ سب کچھ کسی جھنڈے کے لیے ہو رہا ہے، کسی بنڈے کے لیے، کسی قبر کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی کیا ہے اپنے امام کے لیے، کسی فلاں کے لیے. بعض تو کیا ہے جس کو روکنے کے لیے اپنا تن بندھن لگایا اللہ کے رسول، ان کو بھی بنا دیے. مسلمانوں میں اس کی ابتدا دوسری شکل میں آئی. پہلے شکل والا شرک معلوم تھا شیطان کو بھی کہ دراصل یہ بہت جلد نہیں مانیں گے. ان کی توحید میں اللہ نے بہت پختہ مضمون اتارا قرآن کے اندر، اور بہت پختہ کام ہوا حدیث میں اور اللہ کے رسول کی زندگی میں. تو شیطان نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا. دوسرا، ہاں ڈائریکٹ شراب کو شراب بولیں گے تو یہ نہیں پئیں گے، حالانکہ آج بہت پینے والے ہیں، لیکن عموم مثال دے رہا ہوں. شراب کے لیبل کو نکالو، اندر شراب رہے لیکن اوپر روح افزا رکھو، سب پی لیں گے. ان کو تو معلوم نہیں ہوگا نا اندر روح افزا اصل ہے ہی نہیں. ہمدرد نے کبھی بند کر دیا، ابھی پھر شروع کر رہا ہے شاید ہے، لیکن تب تک ان کو کیا ہے یہ نقلی دوا دیتے رہو، روح افزا یہی ہے، حالانکہ ہے شراب. یہی حالت کی کہ پچھلی امتوں کو جس طرح مصوری اور بت میں لے آ کر باقاعدہ خدا کے ہم شکل بنانے کا شرک ان کے اندر ہوا، اس سے تو امت مسلمہ بچی رہی. آج وہ بھی اعلان کرنے والے بھی بہت سے مل جائیں گے، لیکن مجموعی طور پر جہاں بھٹکے ہم اس میں نہیں بھٹکے. درگاہ کو جا کر کیا ہے لڑ کے شکر چاٹنے والے کو بھی لے آ کے کھڑا کر کے مندر کے بت کے سامنے بولو کہ جھک، بولے گا نہیں جھکیں گے، یہ بت ہے بولے گا. تو جو علانیہ تصویر کشی کر کے عبادت کیا کرتے تھے جیسے قوم نوح کے اندر شروع ہوا، اس حیثیت سے بہکانا امت مسلمہ کو ممکن نہیں تھا، تو شیطان نے یہ راہ چھوڑ دی. بت کی شکل کا شرک ہمارے اندر لانا ممکن نہیں تھا، تو اس نے وہ راہ چھوڑ دی. پچھلی امتوں کو وہاں تک لے گیا کہ وہ باقاعدہ بت بنا کے بھی پوجنے لگے، حالانکہ ان کی بھی شرک کی ابتدا قبر پرستی سے ہی ہوئی تھی،
لیکن ان کے اندر جہالت اتنی بڑی تو شیطان نے انہیں باقاعدہ بتوں کی پوجا تک بھی لے آیا. لیکن آج تک امت مسلمہ بتوں کی پوجا سے تو بچی ہوئی ہے, کہیں بت نہیں ہے. لیکن جو دوسرے طریقے سے لے آیا وہ بزرگ پرستی یا احترام آدمیت یا احترام اولیاء کے نام سے لے آیا, جو اس سے بھی بڑی خطرناک ترین تھی. کیوں؟ وہ جو تھا وہ دکھ رہا تھا کہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ شراب روح افزا کی شکل میں اندر جا رہی ہے, اس سے تو توبہ کرنا ممکن نہیں نا. جو ڈائریکٹ شراب سمجھ کے شراب پی رہا ہو وہ تو ایک نہ ایک دن رک جائے گا. بھائی شراب کب تک پیے گا؟ رمضان میں تو رک جائے گا, ڈر جائے گا. لیکن شراب کو روح افزا سمجھ کے پی رہا ہے تو رمضان بھی روزہ بھی اسی سے کھولے گا بسم اللہ بول کے, اندر شراب ہے. ہاں, کیونکہ کیا ہے؟ شکل بدل دی اس بدبخت نے. یہ شکل بدلنا بھی دراصل پچھلے امتوں کے آخری امت جو رہی ان میں آیا یہ شرک, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ہمیں بہت متنبہ کیا. توحید میں سب سے بڑا خلل ڈالنے والا جو مرکزی نقطہ تھا وہ تھا ہمارا, کیا تھا پتہ ہے؟ قبر. کیوں؟ یہی قبر تھی جو پچھلی امتوں کی آخری امت جو تھی بنی اسرائیل, ان کے اندر جو شرک آیا وہ یہی قبر پرستی کا آیا. کیونکہ وہ ایکس امت مسلمہ تھی. وہ لوگ بھی دراصل اپنی اولیاء اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے. تو اسی واسطے اللہ کے رسول کو معلوم تھا میری امت اگر اس میں مبتلا ہوگی تو بتوں کی شکل کی نہیں ہوگی, قبروں کی ہوگی. اس واسطے قبروں کو اونچا نہ کرو. یہ نہیں کہ اوپر اتنے احادیث ہیں جتنے بھی علماء ہیں وہ پڑھتے ہیں. جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر ہے, جس واسطے بتاتا نہیں ہے, لیکن ورنہ تو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے, اللہ کے رسول نے روکا ہے. یاد رکھ لیجیے. کیوں؟ اسلام آیا, مسلمان ہے, مدینہ گئے, قبرستان الگ بنا تو قبریں دفن ہونا ضروری تھی. جب قبریں دفن ہوئی تو قبروں کو بنانا ضروری تھا. اب بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک جس کو تم قبرستان مدینہ جنت البقیع کہتے ہو وہاں کوئی اونچی قبر بتا دو. یہی اصل پہلا اسٹیپ تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی کے ساتھ منع کر دیا. قبر کو اونچی مت رکھو, توڑو اس کو. یہاں تک کہ اپنے مرض وفات میں اما عائشہ کہتی ہیں, صحیح بخاری و مسلم کی روایت, ابو ہریرہ کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہو گئی تھی گویا کہ بالکل آخری وقت نزع کی حالت تھی, اور پریشانی سے اللہ کے رسول کبھی کبھی اپنی چادر اٹھا کے چہرے پہ ڈال لیتے, پسینہ پوچھتے, پھر نکالتے, پھر چہرے پہ ڈال لیتے, پھر نکالتے, پھر ڈال لیتے. ایسی حالت میں کہا کہ اللہ لوگوں یاد رکھو, لا تتخذوا قبری عیدا, میرے قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. ایسے وقت میں کہہ رہے ہیں تاکہ معلوم ہے شرک داخل ہوگا میری امت میں تو اسی قبر سے ہوگا. تو میری قبر کو اونچی نہ بناؤ, میری قبر کو کیا ہے عیدگاہ نہ بناؤ, میرے قبر پہ دعائیں نہ کرو, میرے قبر پہ جلسے نہ کرو, میرے قبر پہ سجدہ گاہیں نہ بناؤ, میرے قبر پہ سجدہ نہ کرو. اسی حالت میں امت مسلمہ کی ماں ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہماری زبان پہ یہ لفظ آ گیا کہ میں جب حبشہ گئی تھی ہجرت کر کے, کیونکہ وہ 2 ہجرتیں کی تھی, پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی اور بعد میں مدینے کی طرف. تو کہا کہ جب میں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی وہاں میں نے ایک بہت بڑا چرچ دیکھا, گرجا دیکھا, جس کے اندر کئی صالحین کی قبریں تھیں ان کے عقیدے کے مطابق, اور بڑی بڑی اچھی اچھی تصویریں تھیں. تو یہ ذکر آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں اپنا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے, انہوں نے اپنی انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. لعن اللہ الیہود والنصارى. آخری وقت میں جیسے ہی ذکر ہوا اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو پچھلے لوگوں کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ اگر ان کا کوئی اچھا آدمی صالح آدمی مر جاتا تو وہ اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے. یاد رکھو اولئک شرار الخلق عند اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ کوئی ہیں تو وہ یہ ہیں جو اپنے اچھے لوگ مرتے ہیں تو ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں, عبادت کی جگہ بنا لیتے ہیں.
شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں وہ جو صالحین کی قبروں کو. ہاں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے زمانے میں ابو الاحیاج اسدی کو حضرت علی نے بلایا، تمہیں میں ایک خاص کام کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، جو کام کو اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تھا فتح مکہ کے بعد. ابو الاحیاج اسدی خود روایت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ حضرت علی کے دور حکومت میں حضرت علی نے مجھے بلایا، کہا کہ تم اس کام کے لیے راضی ہو جاؤ جس کام کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے انتخاب کیا تھا فتح مکہ کے بعد. پوچھا امیر المومنین کون سا کام؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتح مکہ کے بعد بھیجا، اور کہا کیونکہ وہ کیا تھی، ان کا قبرستان ہو یا ان کی جگہیں ہو، مکہ فتح ہونے سے پہلے کافر و مشرکوں کے کنٹرول میں تھی نا، تو مکہ فتح ہو گیا تو حضرت علی کو بلا کے کہا کہ علی جاؤ قبرستان میں اور ادھر ادھر چکر لگا کے دیکھو، اگر کوئی تمثال، اگر کوئی فوٹو ہے، اگر کوئی بت ہے تو اسے پھوڑ توڑ کے برابر مٹا کے رکھ دو، اور اسی طرح کوئی قبر اونچی ہے تو اس کو برابر کر کے رکھ دو. یہی حکم میں تمہیں آج کوفے میں دے رہا ہوں کہ جاؤ قبرستان کا چکر لگاؤ، جو خبر بھی کیا ہے اونچی ہے ایک ہاتھ سے، بس تھوڑی سی کیا نشانی کے طور پر اونچی رکھ سکتے ہیں، شرعی اونچا جتنا رکھنا ہے اس سے اونچی کوئی خبر ہے تو ان سب کو مٹا کے برابر کر دو. یہ کام اللہ کے رسول نے مجھے دیا تھا اور آج میں تمہیں دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہوتے ہی پہلے قبروں کے لحاظ سے سب سے پہلے قبروں کو برابر کیا تاکہ یہ قبر اونچی نہ رہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ میری قبر کو بھی نہ بنانا. آج ہمارے لحاظ سے وہاں کیا ہے، گیٹ ہیں، وہاں کیا ہے، چادریں ہیں، وہاں کیا ہے، جالی ہے، یہ سب کچھ دیکھ کے سمجھتے ہیں اندر قبر اونچی. ہرگز نہیں ہے، اندر کوئی قبر اونچی نہیں ہے. یہ بچاؤ کے لحاظ سے بعد میں ہو گئی، ورنہ تو اونچی تو ہے ہی نہیں. وہ وہی شرعی اعتبار سے جتنی اونچی ہونی ہے ایک ہاتھ سے بھی کم اتنی ہی ہے بس. صدیق اکبر کی بھی خبر وہی ہے، اور اسی طرح کیا ہے حضرت عمر فاروق کی بھی خبر وہی ہے. اس کے علاوہ عام قبرستان میں کوئی خبر اونچی نہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا جاؤ جا کے برابر کر دو. یہ کیوں؟ توحید کے منافی ہے. توحید اگر دراڑ نکلتی وہاں سے شروع ہوتی، یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسوں پر جو قبروں کو کیا ہے پلاسٹرنگ کرے، یجسسا، پلاسٹر برابر کرے مٹی سے ہی صحیح، اور یبنا علی، یا تو کیا ہے عمارت بنائے اس کے اوپر. اللہ کی لعنت ہے. ایک روایت کے الفاظ تو ہیں کہ اس پر کتبہ لکھا ہے، یعنی لکھوائے فلاں کی قبر ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. قبر پر نہ لکھو، نہ پختہ بناؤ، نہ عمارت بناؤ. اگر کوئی کرنے والے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہے. آج سینکڑوں قبریں ہمارے پاس کیا ہیں، باقاعدہ پختی بھی ہیں، لکھا ہوا بھی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے اس سے صاف منع کیا کہ قبروں پر نہ لکھو، نہ بیٹھو، نہ بنیاد پختی کرو، نہ اسی طرح کیا ہے عمارت بناؤ، گنبد بناؤ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب یہ شرک کی ہوائیں چلی تو حتیٰ کہ مملکت سعودی عربیہ جو اب قائم ہے، اس سے پہلے تک وہاں پر بھی یہ گنبد بنے، یہاں پر بھی قبریں کیا ہیں اونچی بنائی گئی اور گنبدیں بنائی گئی. آج سے 50 سال پہلے کا عرصہ اس بات کا شاہد ہے کہ کیا ہے یہ فعل سب سے زیادہ شنیع فعل ہے، حرام فعل ہے، جس کی وجہ سے ملک سعود جو ان کے باپ تھے عبدالعزیز، ان کی جب حکومت تھی انہوں نے جتنی بھی قبریں تھی جو اونچی تھی اور بنیادیں جن کی کیا ہیں پختی تھی، خواہ وہ مدینے میں ہو خواہ وہ مکے میں ہو، ان سب کے لیے حکم دیا کہ اس کو توڑ دو. اس کو آج تک جو ان سب کو پسند کرتے ہیں، جو انہی سے کیا دکان چل رہی ہے، گالیاں دیتے ہیں کہ کیا ہے صحابہ کی قبروں کو مسمار کر دیا، فلاں کر دیا. حالانکہ انہوں نے توحید کے مطابق وہ سب کے سب ختم کی. جتنے بھی حجرے تھے، جتنے بھی گنبدیں تھی، سب کو توڑا. امت مسلمہ میں
وبال مچ گیا، گالیاں دینی شروع ہو گئی. ہاں لوگ ان کے خلاف آرٹیکلز، اس زمانے میں تو ابھی سوشل میڈیا نہیں تھا تو کیا کیا کرتے پتہ نہیں، لیکن پرنٹ میڈیا تو تھا. گالیاں دی، احتجاجات شروع ہو گئے. بالکل صحیح واقعہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی، عجم و عرب کے جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میں نے جو کام کیا وہ غلط کیا ہے تو جمع کرو ان کو. جو بریلوی مکتب فکر کے تھے، جو فلاں تھے، جو فلاں تھے، جو چاہتے تھے کہ تم نے بہت بڑا کام غلط کر دیا، گنبدیں اور کیا ہیں قبروں کو آپ نے برابر کر دیا، وہ سب کے سب بادشاہ کے حکم سے جمع ہو گئے مکے میں. انہوں نے سب کو جمع کر کے کہا میں نے جو کام کیا وہ اگر اسلام کے خلاف ہے اور آپ کتاب و سنت سے ایک حدیث ایک بات لا کے ثابت کر دیں کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا، تو میں جتنے قبے اور جتنی چیزیں جتنی عمارتیں گرایا ان سب کو میں سونے سے بنوا دیتا ہوں اگر تم ایک حدیث لا کے بتلا دو. آج تک نہیں لائے. صرف ایک بات رکھی انہوں نے کہا کہ اگر میں نے غلطی کی، تم سمجھتے ہو کہ میں نے کیا ہے بزرگوں کی بے ادبی کی، گستاخ کی، اولیاء کی، تم کتاب و سنت سے دلیل لا کے رکھ دو. جتنے قبے میں نے گرائے، جتنے قبروں کو میں نے گرایا ان سب کو سونے سے بنا دیتا ہوں. سب چپ، پیچھے جا کے پھر گالیاں دینے لگے. لیکن کیا ہے جواب نہیں آیا. آج تک جواب نہیں آیا. جواب آ بھی نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اتنا خطرناک پہلو قرار دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ہی صحابہ کو معلوم ہونا شروع ہو گیا اگر ہم اللہ کے رسول کو عام قبرستان میں دفن کریں گے تو یہ وبا پھیلے گی. اسی وجہ سے اماں عائشہ کہتی ہیں کہ 4 دیواروں کے اندر ہم نے کیا ہے دفن کیا. کیوں؟ اگر ایسا نہ کرتے تو خضر چاچا جو نئے نئے مسلمان ہوئے وہ قبروں کی طرف عبادت گاہ بنا لیتے. اللہ کے رسول کی قبر کبھی کھلی ہوئی نہیں تھی، بند تھی چاروں طرف سے. صحابہ نے پہلے ہی کر دیا تھا، معلوم تھا. اور اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا تھا کہ حفاظت کرو، میرا معاملہ کیا ہے دوسرے انبیاء کی طرح نہ ہو جانا. لا تطرونی کما اطرت النصارى وعیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. لوگوں دیکھو عیسی ابن مریم کی طرح مجھے بڑھانا چڑھانا نہیں ہے، مجھے اللہ کا بیٹا نہ بناؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور یہی میری کیا ہے سب سے بڑی ڈگری ہے، سب سے بڑا پوسٹ ہے، تو وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بندہ ہی کہو. فقولوا عبد اللہ ورسولہ لا تتخذوا قبری عیدا. میری قبر کو کیا ہے عیدگاہ نہ بناؤ. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. حتیٰ کہ توحید کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے تھوڑی سی بھول چوک بھی برداشت نہیں کرتے تھے. اپنے معاملے کے لحاظ سے اللہ کے رسول آتے تو لوگ صحابہ اٹھ کے کھڑے ہونا چاہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میرے لیے کھڑے ہونا میں پسند نہیں کرتا. اور اگر کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ آئے تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے رسول عام مجلسوں میں عام آدمیوں عام صحابہ کے ساتھ ایسے بیٹھتے تھے گویا کہ کوئی بھی باہر کا آدمی آتا تو پوچھنا پڑتا کہ تم میں کون ہے وہ جو نبی ہے. ایسے مل گل کے بیٹھتے تھے، کوئی الگ چیز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا تاکہ اس کا اثر بعد میں آگے چل کر کیا غلو پر مبنی نہ ہو. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے لیے کیا ہے دربان مقرر نہیں کیا. حتیٰ کہ حالانکہ بعض ضروری حالات میں دربان ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مقرر نہیں کیا مدینے کے اندر تاکہ کیا ہے غلو میں کوئی نہ آ جائے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بادشاہ جو بھی ہیں آج کے ان کے درباری ان کے لیے جھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں جبکہ آپ دنیا و آخرت کے بادشاہ ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اجازت نہیں ہے تمہیں، میری امت کے لیے کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر شرع میں کسی کو ہوتا تو وہ کیا ہے بیوی کے لیے حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرو، لیکن وہ بھی نہیں، میرے لیے بھی نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں، تو میرے لیے نہ کرو.
صاف کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ آیا, کہا کہ ماشاء اللہ وشیت, اللہ اور آپ چاہیں تو میری دعا قبول ہو جائے گی. دعا کیا, ایسے کہہ دیا. پھر تو اللہ کے رسول نے غصہ کیا, تنبیہ کی, اجعلتنی للہ ندا وہو خلقک, اللہ نے تجھے اکیلا پیدا کیا ہے, کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے؟ وہ صحابی تھرا گئے, کانپ گئے. پوچھا اللہ کے رسول کیا غلطی کی؟ کہا کہ ماشاء اللہ کہو صرف, یا نہیں تو یوں کہو ماشاء اللہ ثم وشئت, ماشاء اللہ وشئت, اللہ اور میرا نام ایک ساتھ نہ لو. اللہ اللہ ہے, میں محمد محمد ہوں, الگ الگ ہے, میں بندہ ہوں, وہ اللہ ہے. اللہ صرف چاہے تو ہو سکتا ہے, میرا نام لینا چاہو تو پھر ثم کا اضافہ کرو, ایک ساتھ نہ رکھو, ایک ساتھ نہ رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے, راستے میں قلت سامانی سے کیا ہے فاقے ہونے لگے. حضرت عمر دوڑتے آئے, کہا کہ اللہ کے رسول بڑا فاقہ ہے, لمبا سفر ہے, کھانا نہیں ہے, 30,000 کے قریب لشکر ہے اور لمبا راستہ ہے, اگر ہم اونٹ ذبح کر کر کے کھاتے جائیں گے پھر تو کیا ہے جنگ کے لیے اونٹ کم, سفر کرنے کے لیے اونٹ کم پڑ جائیں گے. کوئی ایسا کام کیجئے جس سے ہمیں کیا ہے کھانا مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سوچنے لگے. اتنے میں خود حضرت عمر کو آئیڈیا ہے, کہا صحیح مسلم کی روایت کے اندر, کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں نہ کرتے کہ جو کچھ بھی بچا کچا ہمارے پاس کھانا ہے, کسی کے پاس 2-3 کھجور ہوں گے, کسی کے پاس کچھ ستو ہوگا, کسی کے پاس کچھ گڑ ہوگا, جو بھی ہے سب کو آپ ایک دسترخوان پہ اکٹھا کر لیں, پھر آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ 30,000 کا لشکر ہے, ان سب کو کیا ہے یہ تھوڑے سے کھانے سے سیراب کر دے, اللہ آپ کی دعا قبول کر لے گا, اور اس حیثیت سے ہم سب کیا ہیں شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے. اللہ کے رسول کو یہ ادا پسند آئی, کہا کہ عمر اعلان کر دو تم جیسے تم نے کہا ہے. تو ایک چھوٹا سا کپڑا بچھا دیا گیا اور لشکر میں اعلان کر دیا گیا کہ بھائی جس کے پاس جو بھی کھانے کی چیز ہے لا کے وہاں یہاں رکھے. تھا ہی کیا, کوئی 1 کھجور لایا, کوئی 2 کھجور لایا, کوئی کچھ ستو لایا, کوئی کچھ گڑ لایا, جو بھی تھا لا کے رکھ دیا. جب سب نے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی تھا وہ سب کچھ لگا, حالانکہ کہا جاتا ہے کہ وہ کل ملا کے کیا 70 آدمی نہیں کھا سکتے تھے, 30,000 کا لشکر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے ملا دیا, وہ ملیدہ کی طرح کر دیا, پھر ہاتھ اٹھا دیے, دعا کی, اور اس کے بعد کہا کہ بھائی جس کو جو جو چاہیے آؤ کھاؤ بھر لو, صرف کھانا بھی نہیں, کھاؤ اپنے اپنے کیا ہیں بھر بھی لو تھیلے. تو صحابی ایک ایک آتے گئے, جتنا چاہے اس میں سے کھاتے بھی گئے بھرتے بھی گئے, 30,000 کے 30,000 کھا گئے اور 30,000 کے 30,000 تھیلیاں بھی بھر گئی. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جتنا کھانا شروع میں تھا اس سے زیادہ تھا. یا اللہ, اب یہ واقعہ جو صحابہ نے دیکھا, ہو سکتا تھا ان کی توحید میں کچھ خلل آ جائے. اللہ, اچھا اللہ کے رسول کا معجزہ ایسا, کوئی ہاتھ چومنے لگے, کوئی پیر چومنے لگے, کوئی سجدہ کرنے لگے, ہمیں کیا کریں گے, آپ آ گئے جی ہمارے پیر جی, انہوں اٹھا لو جی سر پہ ان کو. ہاں, اللہ کے رسول کو معلوم تھا کچھ خدشہ کچھ خلل آئے گا توحید میں. کہا یاد رکھو لوگو, من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ مستیقنا بہا قلبہ دخل الجنہ. جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے اور عبادت صرف اسی کے لیے کرے اور اسی پر اپنے دل کو قائم رکھے موت تک, یاد رکھو اسے جنت میں داخلہ ملے گا. محدثین کہتے ہیں کہ یہ لفظ کیوں کہا اللہ کے رسول نے, معجزہ سامنے دیکھ کر بہت سے لوگوں کے ایمان میں خلل آ سکتا تھا, تو کہا کہ دیکھو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور عبادت میں میں شامل نہیں ہوں. میں کچھ بھی کر لوں, جو بھی معجزہ ہے یہ دیکھ کے تم میری عبادت نہیں شروع کر دینا, میرے لیے سجدے شروع نہیں کر دینا. ایک اللہ کی عبادت پر زندگی گزارنا یہی اصل توحید ہے, وہی اسی کے لیے جنت ہے. آج ہمارے شعبید بازیاں بھی کوئی کرتا ہے, حقیقت میں کیا ہے کوئی کرامت ورامت نہیں ہوتی, پیچھے جادو ہوتا, پھر بھی کیا ہے دھڑاڑ کیا ہے گرنا شروع کر لیتے پاؤں پہ جا کے, اور انہیں کیا ہے باقاعدہ طور پر چاہتا بھی پاؤں اٹھا کے پاؤں پہ رکھ کے گرو بولتا. یاد رکھو جو اپنے لحاظ سے خود دعوت دے میری عبادت کرو, اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے شدید ترین عذاب کسی اور کو نہیں ہوگا. جو چاہے کہ اس کی عبادت کی جائے, جو چاہے کہ اس کی کیا ہے عبادت سجدہ رکوع کیا جائے, اس کے لیے
شدید ترین عذاب اس کو ہوگا. خالی تصویر بنانے والے کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شدید ترین عذاب ہوگا. ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ من قتل نبیا او قتلہ نبی والمصورون. فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب 3 آدمیوں کو ہوگا. ایک جس نے نبی کو قتل کیا, من قتل نبیا. نمبر 2 او قتلہ نبی, یا نبی نے جس کو قتل کیا, کیونکہ نبی رحمت ہوتے ہیں. جنگ میں بھی جائیں گے تو نبی قتل نہیں کرتے, نبی کمانڈرنگ کرتے, ڈائریکٹ قتل نہیں کرتے. تو جب کسی نبی نے ڈائریکٹ اگر کسی کو قتل کیا ہے تو وہ بہت بڑا شقی بدبخت ترین انسان ہے جس کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا. من قتل نبیا او قتلہ نبی والمصورون. نبی کو قتل کرنے کے برابر کا گناہ تصویر بنانے والے کے لیے بھی ہے. کیوں؟ تصویر سے شرک کی ابتدا ہوئی. آپ کو معلوم ہے تصویر کیوں حرام ہوئی؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ توحید کی خلل میں ڈالنے والا شرک تصویر سے شروع ہوا. اسی واسطے کیا ہے, تصویروں کو لٹکانے کے لحاظ سے اللہ کے رسول بنانے پر تو یہ عذاب ہے, لیکن ایک مرتبہ جب آئے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پردے لٹکے ہوئے تھے, اس میں تصاویر تھی. اپنی محبوب ترین بیوی کے گھر ہمیشہ رات میں 1 مرتبہ دن میں تو چکر لگاتے تھے اللہ کے رسول اور تھوڑی دیر بیٹھ کے جاتے تھے, لیکن اتنی محبوب ترین بیٹی ہونے کے باوجود بھی اس دن اللہ کے رسول اندر نہیں آئے, واپس چلے گئے. فاطمہ تو گھبرا گئی رضی اللہ عنہ. میرے باپ پریشان, انتہائی پیار اگر تھا حضرت فاطمہ کو تو باپ سے تھا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول کے بعد وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکی. حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جتنی دیر زندہ رہی, 6 مہینے زندہ رہی اللہ کے رسول کے بعد, 6 مہینے زندہ رہی. 6 مہینے میں ہم نے کبھی فاطمہ کو مسکراتے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول کے غم میں نڈھال ہو گئی, یہاں تک کہ کیا ہے, موت واقع ہو گئی. اتنی محبوب, اتنی محبت کرتی تھی فاطمہ. تو تھرا گئی کہ باپ گھر کے دروازے تک آئے اور ملے بغیر چلے گئے, دوڑے بھاگے پہنچی, کہا ابا جان کیا خطا ہو گئی میری کہ آپ گھر کے قریب تک آئے لیکن کیا ہے اندر قدم نہیں رکھا. کہا کہ فاطمہ تیرے گھر میں تو کیا ہے تصویریں لٹکی ہوئی تھی, اور جہاں تصویر ہوتے ہیں وہاں فرشتے رحمت کے نہیں آتے, جہاں فرشتے رحمت کے نہیں آتے وہاں نبی کا کیا کام, اس واسطے میں بھی آ گیا. آج کیا ہے بڑے بڑے تصاویر ہم کیا ڈائننگ ہال میں لگا کے رکھتے, بابا کی تصویر کہتے, دادا کی کہتے, نہیں تو کیا کون اس کا ہیرو رہتا اس کی, نوجوانہ تو بولت نہ کو, ہیروئن کی پوری ننگی ننگی تصاویر. انہیں رات میں کیا ہے سویا تو خواب میں دیکھ لے کو سنا کہتے انہیں, اس کا فین کہتے انہیں, کون لائٹ کون فین معلوم ہوگا خبر میں گئے تو, ہاں معلوم ہی نہیں ہے. تو توحید پر جو بھی تھوڑا سا ریمارک بھی ہو سکتا تو اللہ کے رسول نے اس سے روک دیا, نہیں کرنا. اسی وجہ سے فرمایا کہ پوری زمین تمہارے لیے مسجد ہے. جعلت لی الارض مسجدا, ہاں اللہ نے زمین, یہ خاص خصوصیت ہے امت محمدیہ کی, اللہ نے پوری زمین میری امت کے لیے مسجد بنا دی, پاک بنا دی. کہیں کی بھی مٹی لو تم تیمم کر سکتے ہو. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, پوری, یہ کسی اور کے لیے نہیں تھا. پچھلی امتوں کو عبادت کرنا پڑتا تھا تو وہاں آنا پڑتا تھا جہاں ان کی عبادت گاہیں تھی. ہمارے لیے کہہ دیا کہ جہاں چاہو تم عبادت کر سکتے ہو زمین پہ, اور جہاں کی مٹی لو تم تیمم کر سکتے ہو. اللہ فرمایا اللہ کے رسول نے نماز نہیں ہوتی وہاں, کہاں, قبرستان میں. قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ توحید میں خلل آئے گا. قبلہ اس طرف کھڑے کھڑے ایسا دیکھیں گا, خبر ہے نا بول کے پلٹ سکتا, دماغ جا سکتا. تو فرمایا قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. آج ہماری جتنی مسجدیں سب بازو میں قبرستان. کیا مخالفت دیکھو, کتنی دیری دیکھو. ہاں پہلے قبرستان کو جا کو آتا, مسجد کو نہیں, پہلے جا کو جھک کو, اس کے بعد یہاں آتا. ہاں, اور اچھے بڑے بڑے مساجد میں قبریں اندر, کہاں کی نماز ہوگی جی؟ اللہ کے رسول نے منع کیا جہاں قبر و نماز نہ پڑھو. اچھے مساجد میں آپ جا کے گھوم کے دیکھیں, 1-2 تو خبریں نکل ہی آئیں. ایک تو قبرستان الگ الگ ہوتے ہیں, ایسے کئی مساجد ہیں جو قبرستان کے اندر ہیں. اس کے علاوہ بھی اچھے مساجد میں جا کے دیکھیں,
ایک دو خبریں کہیں نہ کہیں ہوں گی، وہ جو بانی تھے کہتے نا ان کی خبر کہتے، وہ انہوں باہر رکھنا تھا، ان کو اندر کئی گولے لگائے. شرک اس حد تک ہمارے اندر آ گیا، اس حد تک کہ مسجدیں نہیں رہی ہماری. نماز پڑھنے جائیں گے تو پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ قبول بھی کرے گا نہیں، جہاں خبر ہے وہاں پڑھو، کیا کرنے. یہ اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ پوچھیں گے کیا بھائی ایسا سب، جو ہے وہی بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا پوری زمین مسجد ہے تمہارے لیے، لیکن قبرستان، حمام، دو چیزیں، اور اون کا باڑا. حمام، کیونکہ حمام کون سا حمام، ہمارا حمام نہیں تھا، یہ حمام میں کون جا کے پڑیں گا. اصل میں وہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے حمام بنتے تھے جہاں مجموعی طور پر لوگ نہاتے تھے، بڑی جگہ ہوتی تھی، کیونکہ وہ زمانے میں ٹوائلٹ باتھ روم کا سسٹم تو نہیں تھا نا. تو نہانا ہوتا تو کیا کرتے، پوری بستی والے مل کے ایک جگہ بنا لیتے، وہاں جا کے نہا لیتے. تو اللہ کے رسول نے کہا ایسی جگہوں پر، اور اون جہاں کھڑاتے ہیں، اون کا باڑا جو ہوتا ہے نا، وہی پوچھا گیا بکریوں کے بارے میں پڑھ لے سکتے ہیں، کہا کہ پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی بکریوں کا نگہبان کوئی ہے، بکریوں کو بندی وہاں غلاظت بھی ہے تو صاف کر کے وہاں پڑھ لے سکتا ہے، نماز ہو جائے. اونٹ جہاں کھڑاتے ہیں وہاں نہیں پڑھنا چاہیے. اونٹ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اونٹ کا شیطان کا بڑا خاص تعلق ہے، اس واسطے فرمایا کہ نہیں، اونٹ کے بارے میں نہیں پڑھنا ہے، بکریوں کے بارے میں پڑھ لے سکتے ہیں. جسے ہم کہتے ہیں نا کھٹائی یا کوئی اور لفظ کہتے ہیں جہاں کیا بیلوں کو، یا وہاں پڑھ لے سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے منافی چھوٹے چھوٹے امور کا خیال رکھ کے ہمیں بتایا، لیکن افسوس کیا ہے، ہم نے اسی کو پامال کر دیا. چھوٹے چھوٹے خیال بھی اللہ کے رسول روکے، اور ہمارا حال کیا ہے، بڑے سے بڑا کام کر کے بھی انہیں اس کی توحید میں خود خلل نہیں آتا، سیدھا جا کے پڑ جاتا، یا غوث بول کے نیچے لوٹتا رہتا، پھر بھی انہیں مسلمان پکا، کوئی خلل نہیں ہوتا. چادر چڑھاتا، چمتا، چاٹتا، پڑ جاتا، لڑ جاتا، لیکن اس کی توحید میں کوئی خلل نہیں آتا. کیوں؟ توحید کو نہ سمجھا ہی نہیں اس نے، توحید کیا چیز ہے. اور شرک اتنی کثرت سے شیطان نے کیا ہے راہیں ہموار کی، حتیٰ کہ ہم نے کیا ہے مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑا. مسجدوں میں بھی کیا ہے شرکیہ افعال برملا کرنے والے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، سجدہ کرتا سیدھا ایسا، نماز ختم ہو گئے بعد ایسا کھڑ جاتا، کراس کہتے، کیا کہتے، بغداد والے ہی کہتے، سیدھا ایسے میں بغداد والے ہی کہتے. ایسے میں کون ہی کی معلوم نہیں ابھی تک مجھے، ایسے میں ہی کہتے باقاعدہ طور پر مسجد کے اندر. یہ سب سمجھ رہا ہے کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے، ویسے بغداد والے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھائے، لیکن یاد رکھو یہ سن کے سمجھ کے جانے کا ماحول نہیں ہے. اگر آج بھی اٹھ کے اس توحید کے لیے کام نہیں کرو گے تو یاد رکھو اس سے ذلیل ترین قوم کوئی نہیں ہوگی، اور اللہ ایسے عذاب بھیجے گا جو پچھلی قوموں پر بھی نہیں آیا ہوگا. یاد رکھو یہ خالی سن کے جانے کا معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے اپنا تن من دھن لگا دینے کا معاملہ ہے. آج باطل سر چڑھ کے بول رہا ہے، یاد رکھو اس کے لحاظ سے اپنی پوری زندگی توحید پر دے دینا ہے، توحید پر. ارے بتا دیتے بھائی، میں کر دیتا، وہاں سے انوانی کیا ضرورت. مولوی صاحب بولے تو دیکھتا ہوں تم نہ بھائی. ہاں یہی بڑھانے چڑھانے کا معاملہ تھا، بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں، تمہارا اپنا آدمی ہے. تو غرض کے بتا رہا ہوں کہ یہ سن کے جانے کا مسئلہ نہیں ہے، اٹھ کے کام کرنے کا مسئلہ ہے. تن من دھن اس کو لگاؤ. توحید، ہر منٹ پتہ نہیں کتنے لوگ کیا ہے مر رہے ہیں، جہنم جا رہے ہیں، تمہیں احساس نہیں ہے؟ ایک گروہ بنو، ایک جماعت بنو، اس توحید پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہو، تب شاید اللہ ہماری معذرت بھی قبول کر لے گا. اللہ ہم نے مقدور بھر کوششیں بھی کی، پھر بھی جو لوگ نہیں آئے ہم کیا کر سکتے ہیں، شاید اللہ معاف کر دے ہمیں. ورنہ تو یاد رکھو کوئی اسلام کا کام نہیں، بس کھاتی پیتی زندگی ہے، کمائے جمائے. نماز تو میں پڑھ لیا، روزے یاد رکھو، اللہ پہلا یہی پوچھے گا میرا دین، میرا اسلام ملیا میٹ ہو رہا تھا، اسلام کو ضرورت تھی تو کیا کام کر کے آیا، کیا جواب ہے ہمارا.
هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دعا کی درخواست یہ ہے بھائی عائشہ